وہ مادے پہ شروع کر کے مادے پہ ہی ختم ہو جائے گا، اللہ تک نہیں پہنچے گا. اور اسی لیے دنیا کے اندر جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں یہ تقریباً دہی ہے اس کے اندر، اور یہ لوگ اسی لیے اللہ کا انکار کر رہے ہیں کیونکہ سب کچھ مادہ سمجھتے، میٹریل. قرآن کہتا کہ میٹریل نہیں، میٹریل کو بنانے والا ہے وہ اللہ، اس کے اوپر ایمان لاؤ. اور پھر کیوں بنایا اس کی تحقیق کرو. تم صرف تحقیق کا ہے، وہ عقل کی عبادت ہے. وہ عقل کی عبادت یہ کہ اللہ کی تخلیق کے اوپر غور و فکر کر کے اللہ کی عظمت بڑھنا ہے تمہارے اندر، وہ عقل کی عبادت ہے. اور یہ عقل کی عبادت ختم ہو گئی ہمارے پاس، ختم ہو گئی. نہیں عقل کی عبادت، غور و فکر کرنا عقل، یہ ہے میرے بھائیوں. اور کچھ بھی نہیں، زیادہ مسئلہ بہت آسان ہے. قرآن اور قرآن میں سمجھنے کے کائنات کو اللہ سامنے رکھ دیا، کائنات پہ غور و فکر کرو، دیکھو پھر اللہ کون ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. آپ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیات جو آئی ہے نا، اس کے بعد پھر دیکھیں گے اگلی آیات میں بھی انشاءاللہ اسی سے اس کا لنک ہے. ان آیات میں آگے چل کے بھی بڑی اہم باتیں ہیں اس کے اندر. اللہ سے دعا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. صدق اللہ العظیم. چوتھا پارہ ہے سورہ آل عمران کے آیت نمبر 190 سے 195 تک تلاوت کی گئی ہے. یہ 6 آیات ہیں اور سورہ آل عمران کے یہ آخری رکوع کے آیات بھی ہیں. یہ آیات جو تلاوت کی گئی ہے، جس پس منظر میں آیات آ رہی ہے نا اوپر سے، اس کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری بھی ہے تاکہ بات پورے طریقے سے واضح ہو جائے ہمارے سامنے. اوپر جن کا سلسلہ چل رہا تھا ان آیات سے پہلے وہ اہل کتاب کا تھا، اور پھر مسلمانوں کو یہ بات کہی گئی تھی اور عام طور پہ یہ بات بتا دی گئی یہاں پہ
کہ اس میں کہ کل نفس ذائقۃ الموت سے اس کا بس شروع ہو رہا ہے، اس کا سیاق اور سباق جو ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کو ان کے اپنے اعمال کا بھرپور بدلہ قیامت کے دن ملنے والا ہے، اور جو اس دن جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی سب سے بڑا کامیاب ہے، اور یہی ہے دنیا کی زندگی، یہاں کا ساز و سامان تو صرف ایک دھوکہ، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کو یہ بات کہی گئی کہ لازماً تمہیں آزمایا جائے گا، جو بھی تمہیں دیا گیا چاہے جان اور مال، لَتُبْلَوْنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور پھر ایک تو جان و مال سے آزمایا جائے گا، اور دوسری بات تم سے پہلے جن کو ہم کتاب دیے تھے اہل کتاب، ان سے بھی بہت سارے تکلیف دہ باتیں تم کو سننے پڑیں گی۔ والذین اشرکوا اذًا کثیرا، اور جو مشرک ہے ان سے بھی بہت سارے تکالیف تم کو پہنچیں گی۔ اب اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اس پہ صبر کرو گے اور تقوی کی زندگی اختیار کرو گے تو پھر یہ ہمت کے کام ہے، عزم والے کام ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اہل کتاب کا ذکر کیا۔ ہم نے اہل کتاب کو جو کتاب دی تھی ان سے عہد لیا تھا کتاب دینے کے بعد کہ جو کتاب تمہیں دی گئی ہے اس کتاب کے پیغام کو تم انسانوں تک پہنچاؤ گے، اور اللہ کی کتاب کے ساتھ کوئی سودا نہیں کرو گے تم، اور اللہ کی کتاب کو چھپا کے دنیا کے چند مفادات کے خاطر تم جو ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ سلوک نہیں کرو گے۔ اور پھر انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھپایا بھی اور اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے بھی ڈال دیا، اور پھر انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے بہت برا ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ۔ اب ان آیات کے بعد جو آیت آ رہی ہے نا، آیت نمبر 190، یہاں سے شروع کی ہم تلاوت۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں کے بنانے میں، پیدا کرنے میں، اور زمین کے پیدا کرنے میں، اور رات اور دن کے آنے اور جانے میں، لآیات لأولی الالباب۔ اس کے بعد آئے پہلی آیت مبارکہ جو پڑھی گئی تھی ہم نے اوپر 189، یہاں سے شروع کر رہے تھے۔ اوپر جو آیت شروع ہو رہی ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، اللہ کی ملکیت ہے، یہ بات سمجھائی جا رہی ہے۔ اور اللہ نے اپنے متعلق جو اپنا تعارف کروایا ہے، دیکھیں اللہ کا تعارف اللہ ہی کروا سکتا، کوئی اور نہیں کرا سکتا، کیونکہ کوئی جانتا ہی نہیں کوئی۔ تو اللہ کا تعارف اللہ خود کرانا پڑتا ہے۔ اب میں کچھ بول رہا ہوں اللہ ویسا ہے، انہیں کچھ بھی، انہیں کچھ کی تعارف کوئی نسبت ہی نہیں ہے، اللہ کو نہ کوئی دیکھا ہے نہ کوئی جانتے ہیں اس سے۔ تو انسانوں کے پاس جو کچھ بھی اگر ایک دوسرے سے متعلق یا کائنات سے متعلق کچھ معلومات تو وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، صرف اسی بنا پہ جانتے پہچانتے ہیں۔ تو اسی لیے کبھی بھی اللہ کے متعلق وہی بات کہی جائے گی جو اللہ اپنے متعلق کہا ہے، اور اللہ کے متعلق کبھی بھی ہم اپنے طور پہ کوئی بات نہیں کر سکتے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اس کو بہت بڑا جرم قرار دیا ہے، اَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کیا تم اللہ کے متعلق ایسی گفتگو کرتے، ایسی باتیں بناتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں، تم جانتے ہی نہیں۔ انسان اللہ کے معاملے میں زبان کھول ہی نہیں سکتا جب تک اللہ نہ بتائے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کیسا ہے، تو خود بتائے گا تو ہمیں معلوم پڑے گا۔
اللہ کا تعارف خود اللہ کروائے گا، کوئی اور نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم آپس میں ہیں، اب ظاہر ہے کہ میرا تعارف میں کرواؤں گا نا، آپ کا تعارف آپ کروائیں گے، میرا تعارف میں کرواؤں گا، آپ نہیں کرا سکتے میرا تعارف، زیادہ کچھ بھی کریں گے تو محدود بس، باقی میں کیا ہوں کیا نہیں ہوں آپ کو نہیں معلوم۔ اسی لیے کسی کا کوئی تعارف کرواتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہی بات صحیح ہوئیں گی جو خود اپنے متعلق تعارف کروا رہا۔ کوئی تیسرا بول رہا ہے تو اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ غلط بات بھی ہو سکتی ہے، پھر صحیح ہے۔ یہ تو انسان کی بات ہو گئی، یہ تو رب کائنات ہے، یہاں تو انسان ایک دوسرے کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، ان سے واقف بھی ہوتے ہیں۔ جب وہ صحیح تعارف نہیں کرا سکتے دوسرے انسان کا تو پھر اللہ سے تو جانتا نہ پہچانتا بنے۔ تو اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف آپ کروایا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ بھی اللہ کے متعلق ذہن میں رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہے کہ اس کا کوئی اور تعارف کروائے، ہے نا۔ مثال کے طور پہ بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے لیڈرشپ ہے، منسٹر ہے، فلاں ہے، ان کا ایک سیکورٹی ہوتا ہے، انہیں تعارف کراتا ان کا۔ اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، اس کی کوئی سیکورٹی نہیں ہے اللہ کی جو اس کا تعارف کروا سکے۔ تو اسی لیے اللہ کے متعلق قرآن مجید میں جو بار بار آیا ہے نا، وہ یہی ہے کہ تم اللہ کے متعلق ایسی گفتگو مت کرو جس سے تم نہیں جانتے، تمہارا علم نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ اپنا تعارف کروائے گا اور قرآن مجید میں کروایا ہے، اور اسی لیے ہمیں پابند بھی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ دیکھو تم اللہ کے متعلق مثالیں مت بیان کرو، لا تضربوا للہ الامثال واللہ یضرب الامثال واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ کے متعلق مثالیں مت بیان کرو کیونکہ تم نہیں جانتے اللہ کو۔ ہاں اللہ مثالیں بیان کر سکتا ہے تمہارے لیے کیونکہ وہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ قرآن کیسی باتیں کر رہا دیکھیے آپ، کیونکہ اللہ کا کلام اس کی کتاب ہے یہ، اور ظاہر ہے جب اس کی کتاب ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کتاب میں اس کا تعارف ہے اللہ کا سب سے پہلے۔ تو یہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اب یہ ملک السماوات والارض، سماوات جمع ہے، 7 آسمان، 7 سماوات قرآن میں آتا ہے نا، 7 آسمان۔ تو یہاں جو فرمایا گیا سماوات والارض یعنی آسمانوں اور زمین، یعنی پوری کائنات سمجھ لیجیے اب، یہ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ اس کا مالک ہے، اور وہ کون ہے؟ واللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہے، ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہے، یعنی تمام طاقتوں اور قوتوں کا مالک ہے، اور کائنات کی ہر شے اس کے علم میں ہے۔ کائنات کا ذرہ بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے، چاہے وہ ذرہ ہو، چاہے بڑے بڑے چاند، سورج، یہ کرے جناب یعنی سیارے ہو، اس کے علم سے باہر نہیں ہے، اور جو کچھ ہے اس کے کنٹرول میں ہے، اس کے حکم کے تابع ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، ٹھیک ہے، کو ملک کیا کرا؟ ملک کے معنی مملکت، سلطنت، اور کوئی سلطنت ہے، کوئی ملک ہے تو اس کا ایک بادشاہ ہے، تو اس کی کیا کہتا ہے بادشاہ، یعنی پوری سلطنت میں میرا حکم ہے، میرے حکم کے پابند ہے پورے، ہے نا، پوری سلطنت میں رعایا بنا جو کچھ بھی ہے۔ اب اللہ اپنے متعلق یہ بات فرما رہا ہے کہ پوری کائنات یہ میری تخلیق کرتا، میں بنایا ہوں، تو پھر میں اس کا مالک ہوں، یہ میری ملکیت ہے، اور پھر اس کائنات کا کوئی ذرہ بھی اللہ کے علم کے باہر نہیں ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ یہ بات اللہ سورہ طلاق میں فرماتے ہیں، قد
احاطہ بکل شیء علما، قد احاطہ بکل شیء علما، یقیناً اللہ کا علم ہر شے کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. احاطہ کیا ہوا ہے، یعنی کوئی شے بھی اللہ کے علم کے باہر نہیں ہے، اور تمام طاقتوں اور قوتوں کا مالک ہے، اور وہ اللہ ہے، اور اسی کے حکم کے پابند ہے. اس کائنات میں جو کچھ ہے، چاہے وہ جمادات ہو، چاہے وہ نباتات ہو، چاہے جاندار ہو، چاہے بے جاندار ہو، سب اس کے حکم کے پابند ہے. سب یہ ہوتا ہے مالک، اسے کہتے ہیں نا. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ آ رہی ہے سورہ آل عمران کی آیت آخری رکوع میں، اور اسی قسم کی ایک آیت سورۃ البقرہ کی آخری رکوع میں بھی ہے. یہاں ملک کا لفظ لایا گیا ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، اور وہاں کیا ہے؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. وہاں ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے. اور یہاں ملک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، مالک. واللہ علی کل شیء قدیر، اور یہاں اللہ ہر شے پہ قادر ہے. اور وہاں کیا الفاظ آئے تھے؟ للہ ملک السماوات والارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. دیکھو وہ مالک ہے تمہارا، تو پھر اس میں اختیار ہے کہ تم جو بھی چھپاؤ گے، ظاہر کرو گے، اللہ اس کا حساب لینے والا ہے. اللہ اس کا یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تمہارا حساب لے گا، ظاہر بھی اور باطن بھی. اندر کیا ہے تمہارے پاس اور باہر کیا ہے تم. کیونکہ انسان جو ہے نا دو طرح کے بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی باہر کچھ رہتا، اندر کچھ الگ رہتا انہیں. ایسے بھی انسان ہوتے، بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اندر باہر ایک جیسا رہتے ہیں، جو باہر وہی اندر، جو اندر وہی باہر. لیکن انسانوں کی میجارٹی ہمیشہ ہر دور میں کیا ہوتی ہے؟ اندر الگ رہتا، باہر الگ رہتا انہیں. اور اللہ اسی بات کو فرما رہے ہیں، صرف ظاہر نہیں، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَوْ تُخْفُوهُ، جو تم چھپاؤ گے، تم اندر کیا ہے ہم جانتے ہیں، اس کا حساب لیں گے. اور وہاں فرمایا، اور یہاں فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے. قرآن میں ایک آیت مبارک آتی ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اللہ تمام طاقتوں اور قوتوں کا مالک ہے. اللہ جميعا، وَأَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری قوتیں اسی کے. اور کسی کو کچھ ملا ہے دنیا میں مخلوقات عطا اللہ کی طرف سے، وہ صرف اللہ کی عطا سے ہے، اس کا ذاتی نہیں ہے کچھ، اس کا مالک اللہ ہے. یہ بات بتائی جا رہی قرآن میں. اللہ سبحانہ و تعالی واللہ علی کل شیء قدیر میں یہ بات اسی لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ انسان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ انسان خود بھی اپنا مالک نہیں ہے. میں بھی میرا مالک نہیں، آپ بھی اپنے مالک نہیں. کیوں؟ مجبور ہے آپ. یہ سانس آپ کے اختیار میں نہیں ہے، میرے اختیار میں. سانس بند ہو گئی، ختم. پھر میں کہاں، میرا مالک کہاں رہا؟ کیا بھائی، میری سانس میرے اختیار میں نہیں، کب بند ہونے والی ہے یہ؟ جب میں، میرا مالک ہی کہاں رہا؟ میرے اختیار میں کہاں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے نا. یہ جو میرا دل دھڑک رہا ہے کہ میرے اختیار میں نہیں ہے. یہ نہیں، میرے اختیار میں یہ بھی نہیں ہے. ارے بھائی میرا دل ہے، میں چاہے تو اس کو 10 منٹ کے بعد سانس لوں گا. میرا دل ہے نا، میری مرضی. میں نہیں لیتا بار بار، 10 منٹ میں بار لیتا ہوں. آپ کون میرے بولنے والے ہے؟ کر سکتے کیوں نہیں؟ ارے آپ کے اختیار میں نہیں. انسان جو میں میرا میں کچھ بھی نہیں ہے انہیں، اس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. وہ تو جناب علی کچھ اللہ جو دیا ہے نا آپ کو، جناب وہ کھلونوں کی طرح استعمال کرے. چھوٹے بچے کو کھلونے دے دیے جاتے ہیں نا، وہ کھیل لیتا، اس کے بعد ختم. اس کا کوئی اختیار نہیں رہتا. کھلونے ٹوٹ جا رہے، پھوٹ جا رہے، وہ کیا رہتا؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہی بات اللہ بتا رہے ہیں، ہم قادر ہیں.
ہم مالک ہیں، تم نہیں ہے، یہ بس ذہن میں رکھو تم. یعنی انسان کے ذہن و دماغ سے وہ ساری گندگی اللہ نکال رہے ہیں نا. اللہ کے متعلق جو انسانوں کی ہوتی ہے نا، یہ میں جو ہم کرتے رہتے ہیں اکثر، کیا میں ہر جگہ، میرا مال، میری دکان، میرا فلاں، کچھ بھی نہیں ہے تمہارا. کچھ وقت کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے اور کچھ بھی نہیں. تو واللہ علی کل شیء قدیر. اب یہ کیا ہے آیت مبارکہ؟ دراصل توحید کی بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں اور. لا الہ الا اللہ معنی یہی ہے. اسی کی تشریحات ہیں سارے کے سارے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چیز بتا دیا نا قرآن مجید کے اندر. آپ دیکھیں گے اس کو سمجھنا ہے تو ہم آخری کی صورت، سب سے سورہ معزتین جسے ہم کہتے ہیں، 2 صورتیں، وہ آخری صورت وہاں کیا ہے دیکھیے باپ. یہاں کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور وہ دعا ہے وہاں پہ کیا ہے؟ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ. ہے نا ملک، یہاں بھی آیا وہاں بھی ملک. برب الناس، ملک الناس، الہ الناس. 3 اللہ کے 3 نام، 3 صفات آئے. سب سے پہلے رہا رب الناس. دعا ہے یہ. کیا مطلب ہوا اس کا دعا کے؟ یعنی اس دعا میں ہم اللہ سے پناہ مانگ رہے، اور اللہ کے کون سی صفت، کون سا نام لے کے مانگ رہے؟ وہ رب. قل اعوذ برب الناس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب سے دعا کیجئے، اور یہ الفاظ استعمال کیجئے آپ ان الفاظ کے ذریعے سے. کیا ہے وہ؟ رب کے معنی پالنے والا، پرورش کرنے والا. تمام انسانوں کا جو پرورش کرنے والا، پالنے والا ہے، میں اس کی پناہ لیتا ہوں، میں اس کی حفاظت میں ہوں. کس کی حفاظت میں؟ تمام انسانوں کی جو پرورش کرنا، پال رہا ہے، ان کی ہر ضرورت کو پورا کر رہا ہے، میں اس ذات کی پناہ میں جاتا ہوں، اس ذات کی حفاظت میں ہوتا ہوں. یہ دعا کیجیے آپ. اللہ کا حکم ہے نبی کو قل. دوسری صفت کیا بتائی وہاں پہ؟ ملک الناس. مطلب یہی ہے انسانوں کا مالک، انسانوں کا بادشاہ. آپ دعا کیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں جو انسانوں کا بادشاہ ہے، جو مالک ہے، میں اس کی پناہ میں، اس کی حفاظت میں آتا ہوں. تیسرا کیا آیا؟ الہ الناس. انسانوں کا معبود. الہ کے معنی معبود، جس کی پرستش کرتے ہیں، جس کی عبادت کرتے ہیں، اسے معبود کہا جاتا ہے. الہ، اور یہی ہمارے کلمے میں ہے نا، لا الہ الا اللہ. اور وہاں الہ الناس، انسانوں کا الہ. خاص طور پہ وہ 2 صورتیں دعا کے ہیں وہ، اور اللہ کے 3 نام آ گئے ہیں وہاں پہ دعا کے سلسلے میں. اور ایک نام یہاں آ گیا اس کا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام سے قرآن مجید میں ایک سورت ہے، سورہ ملک ہے نہیں؟ تبارک الذی بیدہ الملک. بابرکت ہے وہ ذات جو پوری کائنات کی مالک ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، مراد سورہ ملک. بیدہ الملک یعنی اس کے اختیار میں پوری بادشاہت، پوری کائنات ہے. اور ایک آیت سورہ فرقان میں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، برکت والی. ملک الناس، الہ الناس. یہ دعائیں ہیں. اور یہاں پہ اللہ اپنا جو تعارف کروا رہے ہیں نا، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اچھی طریقے سے جان لیجیے اس کو. الہ اور معبود جو ہے وہی ہے جو پیدا کیا. میں آپ کو ابھی بتایا اس سلسلے میں سب سے پہلے کہ اللہ کا تعارف خود اللہ کروائے گا، کوئی اور نہیں کروا سکتا. ہاں اللہ کسی کا بھی تعارف کروا سکتا ہے. کیوں؟ سب اس کے بنائے ہوئے ہیں، بنانے والا جانتا ہے نا بھائی، وہ کروا سکتا ہے. لیکن ہم اللہ کا تعارف ہم نہیں کروا سکتے. یہی
بات ہے سب سے پہلے جو نازل ہوئی قرآن، جو آیت مبارکہ پہلی، وہ الگ کی تھی سورہ الگ میں. تو وہاں پہ کیا بات آئی تھی؟ کہاں سے شروع ہوئی آغاز؟ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. کیا ہے ان آیات میں؟ سب سے پہلے اللہ کا تعارف ہے. اس میں اللہ کا تعارف ہے پہلے، اللہ کی پہچان کروائی جا رہی ہے اس آیت میں پہلے، اور اس کے بعد انسان کی پہچان کروائی جا رہی، کیونکہ قرآن انسان کے لیے نازل ہو رہا نا، اس لیے پہلی آیت میں ہے اللہ کا تعارف ہو رہا ہے. اقرا، پڑھیے. آپ کیسے پڑھیے؟ جو تمہارا رب ہے اس سے پڑھیے، اس کے نام سے تعارف ہو رہا ہے اللہ کا. کون ہے وہ تمہارا رب؟ جس نے پیدا کیا جمع خون سے انسان کو. اب انسان کا تعارف بھی ہوگا، انسان پیدا کیسا ہوا، اس کی آغاز کیا، اس کی ابتدا کیا ہے، وہ تعارف، وہ ایک الگ بحث ہے. تو بہرحال تعارف جو ہو رہا ہے قرآن میں، ہر اعتبار سے، ہر اینگل سے اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید کے متعلق یہ الفاظ استعمال کیے ہیں بار بار، کیونکہ قرآن انسانوں کی ہدایت کے لیے ہم نازل کیے ہیں. تو اس لیے قرآن کو سمجھانے کے لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. اور یقیناً ہم نے انسان کو سمجھانے کے لیے جتنے مثالیں ہو سکتی تھی، ہر مثال کو ہم نے استعمال کیا ہے قرآن میں. وَضَرَبْنَا لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. ایک آیت. دوسری آیت میں آتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ. صرفنا کے معنی یہ ہے ہر طریقے سے گھما گھما کے، پھرا پھرا کے آپ کو سمجھایا گیا جو بات اللہ سمجھانا چاہتے ہیں. یہ قرآن کے مطابق، اسی لیے قرآن کو کیا کہا گیا؟ نصیحت کے لیے بڑی آسان ہے یہ قرآن. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. اور یقیناً اللہ فرماتے ہیں سب سے آسان کتاب انسانوں کے نصیحت کے لیے اگر کوئی ہے تو صرف قرآن ہے. اس سے آسان کوئی اور کتاب نہیں. اللہ خود بولا میں آسان بنایا اس کتاب کو نصیحت کے لیے، اور باقی کے علوم میں الگ بات ہے، لیکن نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے سب سے آسان ہے وہ صرف قرآن ہے. جو قرآن دعویٰ کر رہا اپنے اندر کہ سورہ قمر میں ایک آیت ہے 4 مرتبہ بار بار ریپیٹ ہوئی ہے سورہ قمر میں. تو یہاں جو بات بتا دی گئی وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی لیے بات بتائی جا رہی ہے کہ شرک اصل قرآن جس کی نفی کرتا ہے وہ شرک کی کرتا ہے. اللہ اپنا تعارف اسی لیے کروا رہے ہیں کہ میں ہی تمہارا خالق ہوں، میں ہی تمہارا رب ہوں. کیا مطلب؟ میں ہی تمہارا پیدا کرنے والا ہوں اور میں ہی تمہارا رب ہوں. کیا مطلب؟ یعنی تمہاری پرورش کرنے والا ہے نا. میں ہی تمہارا رزاق ہوں. کیا مطلب؟ میں ہی تمہیں رزق دینے والا ہوں، ہے نا. اور میں ہی سمیع ہوں، یعنی میں تمہاری دعاؤں کا سننے والا میں ہی ہوں. یہ ساری باتیں قرآن میں آتی ہیں بار بار، اسی لیے آتی ہیں کہ اصل جو چیز ہے نا شرک، اس کی نفی کرتا ہے قرآن. عموماً لوگ جو ہے سب سے زیادہ گمراہی میں جو پھنسے ہوئے ہیں نا وہ شرک ہے. کئی شکلیں ہیں اس کی. شرک ہم سمجھتے خالی بت پرستی کی حد تک نہیں ہے، کئی شکلیں ہیں اس کی، کئی شکلیں ہیں. اور معاشرے کے اندر اتنا چڑ پکڑا ہوا اس وقت پوچھے مطلب دن پہ دن شرک شرک، یہاں تک کہ وہ لوگ جن کے سینوں میں توحید کی امانت ہے، توحید کا اقرار ہے، ایمان خالص کا اقرار ہے، آج وہ لوگ بھی شرک کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں. آج مسلمان شعوری طور پہ یا غیر شعوری طور پہ. اسی لیے قرآن سب سے پہلے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یہ بات کہہ کے شروع کر رہا ہے کہ مالک تو صرف اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے. بادشاہ تو صرف اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے. باقی سب اس کے غلام، اس کے رعایا، اس کے مخلوق ہے، اس کے پیدا کردہ، اس کے محتاج ہیں. اور شرک کے معاملے میں ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے آپ، کبھی بھی
مشرک جو ہوتا ہے نا، مشرک کے معنی یہ نہیں ہے کوئی ایک اپنا الگ خدا بناتا ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے میرا، کوئی الگ اللہ سے ہٹ کے کوئی الگ خدا بنا کے نہیں بیٹھتا ہو، مشرک اسے نہیں بولتے. مشرک اسے کہتے ہیں جو اللہ اور بندے کے درمیان میں کچھ ذرائع پیدا کر دیتا ہوں اللہ تک پہنچنے کے لیے. اللہ کا انکار کرنے والا مشرک نہیں ہوتا. مشرک وہ جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا، اللہ کو مانتا ہے، لیکن اس کا عقیدہ، اس کی سوچ یہ ہے کہ میں اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، لہذا مجھے واسطے کی ضرورت ہے، وسیلے کی ضرورت ہے، اسباب کی ضرورت ہے. سمجھ نہیں آ رہا؟ کوئی بیچ میں میڈیٹر کی ضرورت ہے، ریکمنڈنگ لگانے کی ضرورت ہے، سفارش کی ضرورت ہے. یہ اس کے ذہن و دماغ میں آتے ہیں، کیونکہ دنیا کا نظام اسی طرح چلتا ہے. جب بادشاہ کا لفظ آئے گا دنیا کے نظام میں تو کیا ہوگا؟ عام آدمی کیا کہے گا؟ بھائی بادشاہ کے دربار میں جا ہی نہیں سکتا، میری پہنچ ہی نہیں ہے وہاں تک جانے کے لیے، لہذا بادشاہ کے جو وزیر ہیں نا ان سے میں مل سکتا ہوں، لہذا وزیر کے ذریعے میں جا سکتا ہوں. تو لوگوں نے اسی عقیدے کو بنیاد کے اوپر اللہ کو بھی بادشاہ سمجھا اور اللہ کو دنیا کے بادشاہ کے اوپر قیاس کر کے وہ بھی یہی سمجھا کہ اللہ کے بھی وزیراں ہیں، اس کے بھی کوئی وزیر ہے، لہذا ان وزیروں کے پاس جانا ہے تو میں اللہ تک میں پہنچ سکتا ہوں. یہ عقیدہ اصل شرک کا، یہ عقیدہ شرک کا ہے. مشرک اللہ کا انکار نہیں کرتا کبھی بھی. دیکھیے اب ہم نے قرآن مجید کی آیت پڑھیں گے، ایک سورہ زمر کے پہلے رکوع کی آیت ہے یہ، اس میں مشرکین عرب یعنی مکہ کے جو مشرک تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کا شرک کیا تھا اور شرک کے متعلق ان کا عقیدہ کیا تھا، ان کے خیالات کیا تھے، تصورات کیا تھے، صرف ایک ہی آیت سے ہم کو سمجھ میں آ جائے گی بات. اور وہاں جو بات بولی جا رہی ہے نا وہ کیا ہے؟ ان کا الفاظ سنیے گا. وہ جو کہتے ہیں نا مشرک، ان کے الفاظ اللہ ریپیٹ کیا قرآن کے اندر، وہ یہ ہے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. جب اللہ کے نبی نے ان سے بات کہی کہ بھائی ان کی عبادت کیوں کر رہے ہیں تم، یہ خدا تو نہیں، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ ہم کو بھی معلوم ہے ہمارے خدا نہیں ہے، یہ ہم ان کو خدا نہیں مانتے، اللہ نہیں مانتے ہم ان کو، اللہ تو وہی ہے اوپر سب سے بڑا. ہم ان کی پوجا پاٹ، ان کے نظر و نیاز، ان کی آو بھگت اسی لیے کر رہے ہیں. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، تاکہ ان کی عبادت کرنے سے، ان کی نظر و نیاز کرنے سے، ان کی پوجا پاٹ کرنے سے یہ ہم سے خوش ہوتے ہیں، اور خوش ہو کے کیا کرتے ہیں؟ یہ اللہ کے قریب ہم کو کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچتے ہیں. الفاظ کیا آ رہے ہیں قرآن کے؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. ليقربون، تقرب الى اللہ، اللہ کی طرف، اللہ کو مان رہے ہیں، اللہ تک پہنچنے کے لیے ہم ان کو پکڑ رہے ہیں، ڈائریکٹ نہیں جا سکتے ہم. یہ عقیدہ شرک کا بنیادی طور پہ قرآن بولا اور اس وقت کے مشرکین بولے. آج دنیا کے اندر جہاں بھی شرک ہو رہا، ہر ایک کا بیک گراؤنڈ پس منظر یہی ہے، ان کا انٹینشن یہی ہے کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ خدا نہیں ہے، یہ خدا تو وہی ہے اکیلا سب کا، لہذا ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے اس خدا تک، ہم ان کے ذریعے سے وہاں تک جا سکتے. یہ قرآن کا یہ ہے شرک اصل میں. اللہ اس کے جڑوں کو کھاڑ کے پھینک دیا. اللہ بولا کہ میں پوری مخلوق میری ہے، میرے تک پہنچنے کے لیے کوئی ذرائع کی ضرورت نہیں ہے. میں تم کو پیدا کیا ہوں، تم ایک معمولی نطفہ تھے، ماں کی پیٹ میں تم کو رکھا ہوں. ماں کون پیدا کرا تم کو؟ بولو ذرا، ماں کی پیٹ میں کون سا ولی ساتھ آیا تمہارے؟ وہ کون سا بت تھا، وہ کون سا شد تھا جو تم کو بے کرے؟ میں کروں نا تمہاری پرورش. اور قرآن یہ کہتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. تم جب ماں کی پیٹ میں تھے، ہم نے کس کے مشورے پہ تمہاری شکل بنائی؟ کسی کے مشورے پہ بنائی؟ ہم خود بنائے. کیا شکل دینا ہے تمہیں؟ ہم شکل دیے تمہاری، صورت ہم بنائے تمہاری، ہر چیز ہم بنائے تمہاری. اللہ بول رہے قرآن میں بہت بڑی لاجک
میں ہے قرآن میں. آپ جسے سائنس کہتے ہیں نا وہی ہے قرآن اصل میں. ہر چیز سائنٹیفک اعتبار سے آپ سوچیے قرآن کی. اچھا یہ آیت تو یہاں ہوئی نا. ایک اور ایک آیت ہمیں قرآن میں ملتی ہے, ذرا اس کو کان کھول کے سن لیجیے بات. یہ سورہ کہف کی آیت مبارکہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے عقائد و تصورات کو جڑ و بنیاد سے اکھاڑ کے پھینکا ہے. اس کے اندر یہ جو تصورات ہے نا, یہ ان کے ذریعے سے دنیا اللہ اللہ چلا رہے, یہ اللہ کے وزیر ہیں, یہ فلاں اللہ کے مقرب ہیں, ان سے کام بنتے ہیں, ان سے بگڑی بنتے فلاں. لوگوں کی یہ خدمت تبشیر کرنے والے ہیں, اس لیے ان کی آؤ بھگت کرتے ہیں فلاں فلاں جو بھی ہے نا, ان کے متعلق اللہ بولا. آپ قرآن میں الفاظ دیکھیے, آپ سبحان اللہ کے الفاظ آتے ہیں وہاں پہ. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض. ایسا یہ بگڑی بنانے والے ہیں تو اللہ خود جب زمین اور آسمان میں بنا رہا تھا نا, جب موجود نہیں تھے نا انہوں, پھر کہاں تھے انہوں, پھر کہاں سے آ گئے؟ کیا پوچھ رہے ہیں اللہ؟ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض. ارے جب میں زمین اور آسمان کو بنا رہا تھا, میرا منصوبہ تھا بنانے کا, تو پھر کہاں تھے؟ یہ کہاں سے آ گئے؟ یہ کہاں سے معبود بن گئے آخر؟ کہاں سے حاجت روا بن گئے آخر؟ آ گئے کہاں سے؟ یہ تھے ہی نہیں نا, اس وقت موجود ہی نہیں تھے نا. اچھا اس کے بعد اور آگے چل کے اور ایک بڑی بات کرا قرآن میں, وہ ہے ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم. دوسروں کو تو چھوڑیے, تم جن کو معبود سمجھ رہے نا, یہ تم کو سمجھ رہے دیو دیوتا یہ فلاں ہوتے ہیں نا, اللہ فرماتے ہیں ولا خلق انفسہم. میں جب ان کو پیدا کر رہا تھا تو کس کی سفارش پہ پیدا کروں؟ میں خود پیدا کروں. کہاں تھے ہے نا. اور اس کے بعد جو جملہ اللہ فرماتے ہیں كنت متخذ المضلين عضدا. اللہ فرماتے ہیں میری یہ شان نہیں کہ میں کمزور کو اپنا پارٹنر یا بازو بنا لوں. وہ خود مجبور ہے, انہیں خود مخلوق ہے. میری یہ شان نہیں کہ میں اس کو ایک کمزور کو جو میری مخلوق ہے اس کو اپنا ساتھی بنا لوں, بازو بنا لوں. ہو ہی نہیں سکتا ایسا. سمجھ گیا؟ بہت بڑی کمپنی ہے یہ, بہت بڑی کمپنی ہے. اب کمپنی کے مالک یا مینیجر کی یہ شان نہیں ہے کہ واچ مین کو مشورے میں بٹھائے انہیں. کیا بھائی؟ بلکہ خرید بھی نہیں آنے دیتے. اللہ بول رہا میں خالق کائنات, میری یہ شان نہیں کہ میں ان لوگوں کو اپنا مشیر بنا لوں, اپنا بازو بنا لوں. میری شان نہیں ہے یہ. اللہ اللہ ہے, اسی لیے وہ سبحان ہے, وہ سبحان ہے. اگلی آیت ہم پڑھیں گے اب آپ آگے چل کے. اب یہ تو اللہ کا تھوڑا سا تعارف ہو گیا نا. اس کے بعد کیا بات آ رہی ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک یقیناً آسمانوں کے پیدا کرنے میں, بنانے میں, اور زمین کے پیدا کرنے اس کے بنانے میں, اور رات اور دن کے آنے اور جانے میں نشانیاں ہیں. لآیات لأولی الالباب. اس میں اللہ کے قدرت کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. اولی الالباب عقل رکھتے ہیں, سمجھ رکھتے ہیں. کھوپڑی میں بھیجا تو ہوتا ہے لیکن اس کے اندر عقل ہونی چاہیے, سمجھداری ہونی چاہیے. بھیجا تو ہر ایک کے کھوپڑی میں ہوتا ہے. تو قرآن بار بار کہتا ہے آپ کو عقل استعمال کرو. اور یہ بات یہاں پہ کہی گئی ان فی خلق السماوات والارض. آسمانوں کی پیدائش میں, پیدا کرنے میں, بنانے میں, اور زمین کے بنانے میں, اس کے پیدا کرنے میں, اور رات اور دن کے آنے اور جانے میں, اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں اس بات کی کہ اللہ ہی اس کائنات کا پیدا کرنے والا, بنانے والا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں بھری ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں سے. آسمانوں کا لفظ استعمال کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں سورہ
لقمان میں یہ بات آتی ہے خلق السماوات بغیر امد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم. دیکھو آسمان، سر اٹھاؤ، دیکھو ذرا کیسا کھڑا ہوا ہے تمہارے اوپر. کیا اس کے کوئی ستون ہے، کوئی پلر ہے اس کے؟ دیکھو فرمایا، غور کرو، ہم بنائے اسے، کوئی ستون نہیں، کوئی پلر نہیں. اس میں نشانی ہے عقل والوں کے لیے، اللہ کو ماننے کے لیے، اللہ کی پہچان کے لیے نشانی ہے اس میں. کیونکہ قرآن کی دعوت تو یہی ہے نا، اللہ پہ ایمان لاؤ، اللہ اکیلا ہے. تو اس کی نشانیاں اللہ بتا رہے ہیں، وہ اللہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. تو اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ ذرا سر اٹھاؤ، آسمان دیکھو کون پیدا کرا اور کیسے بنا اللہ تعالیٰ، بغیر ستون کے بنایا ہے. اور پھر تمہارے علم میں بھی نہیں ہے یہ کب سے بنے ہوئے ہیں، اتنے کروڑوں سال ہو گئے. اس کے اندر کوئی شگاف نہیں آج تک اس چھت کے اندر آسمان میں. آپ سورہ خواب اٹھا کے پڑھ لیجئے، اللہ فرماتے ہیں اٹھاؤ سر، دیکھو آنکھیں، دیکھو اللہ نے کیسے بنا آسمان کو بلند کیا ہے. اور پھر آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں سے زینت دی ہے، کتنا خوشنما بنا ہے آسمان کو. ستارے نکلتے ہیں تو چمکتے ہیں. اٹھاؤ دیکھو، کیا اس کے اندر کوئی خامی دیکھ رہے ہو تم؟ کیا اس کے اندر کئی سراغ، کچھ شگاف دیکھ رہے ہو تم؟ پھر اٹھاؤ نظر، دیکھو تمہاری آنکھ تھک کے واپس آ جائے گی، لیکن اللہ کی بنا اس کی کاریگری میں کوئی فالٹ نہیں نکال سکتے. تمہاری آنکھ تھک کے واپس آ جائے گی دیکھتے دیکھتے، لیکن تم اللہ کی بنائی ہوئی قدرت کی چیزوں میں کبھی بھی تم کوئی شگاف، کوئی عیب نہیں دیکھو گے. وَالْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ. اور پھر دیکھو ان پہاڑوں کو، دیکھو ذرا یہ زمین کو دیکھو. ظاہر ہے کہ انسان آج معلوم کیا ہے، لیکن قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ جب سے ہم کائنات بنائے ہیں تبھی سے یہ جو سولار سسٹم بنائے ہیں ہم نے، وہ سولار سسٹم کیا ہے؟ فرمایا کہ ہر سیارہ یہاں پہ گھوم رہا ہے. یہ زمین ہے، یہ زمین بھی گھوم رہی، جس کے اوپر اطمینان سے بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے ہم. اور یہ زمین سورج کی چکر کاٹ رہی ہے. اسی وجہ سے رات اور دن بنتے ہیں اس میں، ہے نا. رات اور دن کیسے بنتے ہیں؟ یہی گردش سے بنتے ہیں نا. اس کے بعد فوری ذکر کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختلاف اللیل والنہار، کیسے بن رہا رات اور دن. یہ گردش ہے چاند اور سورج کی، یہ زمین کی گردش ہے. اس کی وجہ سے مہینے بنتے ہیں، رات اور دن بنتے ہیں، موسم بنتا ہے اس کی وجہ سے. اسی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ آیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وحدانیت کے، اس کے الہ ہونے کے، اس کے رب العالمین ہونے کے. یہ قرآن کہتا، غور کر کے دیکھو فرمایا. اور پھر رات اور دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمایا قرآن میں؟ ہم سورہ نبا پڑھتے ہیں، 30ویں سورت 30ویں پارے کی، اس میں آیت مبارک آتی ہے. وہ آتی ہے سب سے پہلے نیند سے شروع ہوتی ہے بات، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. اور ہم نے نیند کو تمہارے لیے تھکان دور کرنے کی چیز بنایا ہے. آدمی تھک جاتا ہے تو اس کی تھکان کو دور کرنے کے لیے اللہ کیا رکھا؟ ایک نیند رکھا ہے، سکون. اور پھر نیند رکھا ہے تو یہ نیند سکون، یعنی ایک دم سکون کے ماحول میں نیند آئے گی. شور شرابہ ہوگا، آوازاں پکارے چیخے چلانے ہوئیں گے تو آدمی سکون سے نیند نہیں لے سکتا. لے سکتا؟ نہیں لے سکتا. تو اللہ کیا بول، جعلنا اللیل لباسا، تو ہم نے کیا کیا تم کو آرام دینے کے لیے رات بنایا. سارے شور شرابے کے اوپر پردہ ڈال دیا ہم نے، رات کا ڈیرا ڈال دیا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ اللہ ہے، وہ رب اسی کو کہہ رہے ہیں. ہماری اتنی فکر ہے اس کو میرے بندوں کی کہ میرے بندوں کو سونا ہے، میرے بندوں کو آرام کرنا ہے، اور ان کے آرام کے لیے، ان کے نیند کے لیے شور شرابے کی ذرا ہے تو پھر نہیں آ سکتی. تو میں نے کیا کیا؟ رات لایا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو کیا کر دیا؟ پردے کی طور پہ بتا دیا، لباس. پھر اس کے بعد آدمی تھکان سے دور ہو گیا. اب ظاہر ہے کہ اس کو محنت مزدوری کام یہ وہ سب کرنا ہی ہے نا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا بولو، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا،
ہم نے دن کو کیا کیا؟ صبح کر دی، اور تاکہ لوگ معاش کمائیں اس کے، رات کے اندھیرے کو ہٹا دیا، پھر اس کے بعد ساری وہ چیزیں رات آ کے ڈیرا ڈال کے ہر چیز کے اوپر ڈیرا ڈال دی تھی، ہر چیز کو چھپا دی تھی رات آ کے، اب دن آ کے کیا کرا وہاں پہ؟ اندھیرے کو چھانٹ دیا۔ یہ ہے اختلاف اللیل والنہار۔ اور کیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کو سمجھنے کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے، اللہ کی عظمت کو جاننے اور پہچاننے کے لیے یہ چیزیں قرآن میں بار بار تکرار کے ساتھ آ رہی ہیں۔ یہ تم سمجھو اللہ کون ہے۔ اللہ تمہارا اتنا خیال کر رہا، اتنا خیال کر رہا ہے، ماں کی پیٹ سے لے کے تم دنیا میں آخر میں خبر کے پیٹ میں گئے تک، لیکن تمہاری ناشکری یہ ہے تم تو برملا زبان سے کہتے کہ اللہ میری سن رہی نہیں، تم اللہ کے چوکھٹ کو چھوڑ کے کہیں اور چلے جاتے ہو تاکہ وہاں پہ جا کے منت مانگو کچھ ہو جائے گا، انہوں کو دلا دیں گے۔ ارے وہ بدبخت، ارے وہ ناشکرے، اللہ نے تجھے ماں کی پیٹ میں رکھ کے پرورش کیا، ہر چیز کو بنایا تیرے، پھر بھی تو اللہ کا ناشکرہ بنا ہوا ہے۔ یہی بات ہے جو کہی جا رہی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں نا کہ یہ جو اللہ کی نشانی آ رہی ہے نا، آپ پڑھیں گے سورہ فرقان کے آخری رکوع میں، وہاں پہ بھی یہ بات آتی ہے، وہاں پہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ رات اور دن کے اختلاف کے اندر، وہاں اللہ دو الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جو رات اور دن آ رہی ہے نا، اور اس میں دو جملے فرمایا ہے نا، لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، یہ رات اور دن کے آنے اور جانے میں جو آدمی اس بات کا ارادہ رکھتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرے تو نصیحت حاصل کر سکتا ہے اسے، اور جو آدمی کا ارادہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کر، تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہونی چاہیے اس کے لیے؟ ایک نیند جیسی نعمت دے دی اللہ نے۔ آپ دیکھیے آج کے زمانے کے اندر کو نیند نہیں آ رہی، کوئی فکر نہیں، کروڑوں پڑے ہوئے ان کے پاس، بادشاہ تو نیند ہی نہیں آ رہی، سمجھ نہیں آ رہا، بس گولیاں پھک لے رہا، یہ گولی وہ گولی، پھر سائیڈ افیکٹ نہ اس کے کیا کیا چیز ہو جا رہے ہیں، دل کمزور ہو جا رہا نیند کے گولیاں کھانے سے، پھر بھی صحیح نیند نہیں آ رہی۔ کتنے ہیں جن کو پھکٹ میں نیند آ رہی ہے؟ ایک بادشاہ ہے، بڑی بلڈنگ آپ بنا رہے ہیں، آپ کے پاس مزدور ہے، سمجھ میں آ رہا، اور آپ کے پاس اتنی دولت ہے کہ پوچھیے مت آپ، ہاں اس کے بعد آپ جناب یعنی اتنے مال والے ہیں کہ آپ کو رات میں بیڈ روم میں آپ چلے گئے، آرام دہ بستر ہے، اور آپ رات بھر جاگ رہے ہیں، آپ نیند ہی نہیں آ رہی، یہ گولی وہ گولی کھا لے رہے ہیں آپ، اور آپ کے پاس جو لیبر تھا جو کام کر رہا تھا خاموش جا کے وہ جناب یاری گھر زمین کے اوپر سو گیا اور آٹا لینے لگا، اتنی بہترین نیند آئی، پھر صبح اٹھ گیا۔ اور یہ سیٹ صاحب مالک رات بھر نہیں سو سک رہے ہو۔ نعمت اللہ کی نعمت کس کو مل رہی ہے؟ دیکھیے آپ، یہ اللہ سبحانہ فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آگے چل کے جو بات آ رہی ہے نا پھر اس کے بعد، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اوپر آیا تھا انا فی خلق السماوات والارض، پھر اس آیت میں کیا آ رہی ہے آیت بات، یہاں پہ بھی وہی بات آ رہی ہے فی خلق السماوات والارض، لیکن اس میں اور اس میں کیا بات فرق ہے؟ اس میں اللہ بول رہے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کی پہچان کے لیے یہ نشانی ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز کو پہچاننے کے لیے پہنچنے کی کچھ اس کے علامات ہوتے ہیں، ان علامات سے وہاں تک جا سکتے ہیں، تو یہاں بھی علامات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ اب آگے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں عقل والے لوگ، کون؟ الذین یذکرون اللہ قیاما، یہ اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کو یاد کرتے، قیاماً کھڑے ہوئے بھی ہیں تو اللہ کو یاد کرتے، اللہ کا ذکر کرتے، وقعودا بیٹھے ہوئے بھی ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے، وعلی جنوبہم لیٹے ہوئے بھی تو اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کی یاد کرتے ہیں، اور یہ ان کا ذکر کیا ہوتا ہے؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
زمین اور آسمانوں کی تخلیق کے اوپر غور و فکر کرتے رہتے ہیں. جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، بنایا ہے، اس کے اوپر غور و فکر. کیسے بنایا، کیوں بنایا، کس وجہ سے بنایا، کیا وجہ اللہ کیوں بنایا اس کو. یہ ہے فکر اصل میں، غور و فکر کرتے رہنا. یہ بول رہے اللہ سبحانہ و تعالی. اور آگے جو آیت ختم ہو رہی ہے نا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اور غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اے اللہ تو کسی بھی چیز کو بیکار نہیں پیدا کیا. ہر چیز کا ایک مقصد ہے، ہر چیز کام کی ہے، ہر چیز انسانوں کے فائدے کے لیے اس کے اندر. یہ بولتے ہیں وہ لوگ سبحانک فقنا عذاب النار، پس تیری ذات نقص و عیب سے پاک ہے، لہذا مجھے عذاب نار دوزخ کی آگ سے بچا. یہ ہے اصل چیز. اور اللہ کیا فرما رہے ہیں یہاں پہ، یتفکرون فی خلق السماوات والارض. ذکر کیا ہے اٹھتے بیٹھتے کھڑے لیٹے. ہم سمجھنے کے لمبی تسبیح ہاتھ میں پکڑ لی ہے نہیں، تخلیق کے اوپر غور و فکر، کائنات کی تخلیق میں غور و فکر. کیوں پیدا کرا اللہ کسی چیز کو، اور پھر نتیجہ کیا ہے. غور و فکر کے بعد کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں، کوئی چیز بھی اللہ بیکار نہیں پیدا کرا، ہر چیز فائدے کے لیے ہے، ہمارے فائدے کے لیے. یہ ہے ذکر اللہ اصل میں. کیونکہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کو، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو قرآن حکم یہ دیتا ہے صرف تلاوت نہیں بلکہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی دعوت دیتا. قرآن کبھی صرف تلاوت کی دعوت نہیں دیتا، قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی دعوت دیتا ہے. قرآن تفکر، تذکر، تعقل، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اسی لیے تو قرآن کی تلاوت کے لیے کیا شرائط لگا اللہ تعالیٰ نے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. حکم دے رہے اللہ قرآن پڑھنے والوں کو، حکم دے رہے، وہ بھی نبی بنا. کیا حکم دے رہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قرآن پڑھو ٹھہر ٹھہر کے، رک رک کے، تھم تھم کے پڑھو. ٹھہر ٹھہر کے، رک رک کے، تھم تھم کے پڑھو. یہ نہیں کہ بس ایک ہی لائن لگی ہوئی ہے بس ختم، قرآن ختم. یہ اللہ کو ایسی تلاوت پسند بھی نہیں ہے. اللہ کو وہ تلاوت پسند ہے جو اللہ حکم دے رہا ہے اس انداز میں پڑھی جائے، اس طریقے سے پڑھی جائے، ترتیل اس کے اندر ہو، اور پھر تدبر اس کے اندر ہو، تفکر اس کے اندر ہو، تعقل اس کے اندر ہو، تذکر اس کے اندر ہو. کیا مطلب، تدبر اس کی گہرائی میں جانا، غور و فکر کرنا، تفکر جو چیز آپ نے پڑھا ہے نا قرآن میں، وہ کیا آپ نے پڑھا ہے نا، تو اللہ کی کائنات آپ کے سامنے بکھری ہوئی ہے. یہ قرآن یہاں ہے لیکن یہ پوری قرآن کیا ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے یہ، اور یہ پوری کائنات جو ہے نا عملی طور پہ اللہ کا عمل ہے یہ. آپ سمجھ رہے بات کو، قرآن اللہ کا علم ہے تو یہ پوری کائنات اللہ کا فعل ہے. اللہ پیدا کر، اللہ بنایا نا کائنات، فعل اللہ بنایا ہے اس کو. قول اللہ کا قول قرآن ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کے قول اور فعل میں کبھی بھی تضاد نہیں ہوتا، اختلاف نہیں ہوتا. اسی لیے قرآن کی کوئی بات بھی کبھی بھی نیچر کے خلاف نہیں ہوتی، فطرت کے خلاف نہیں ہوتی. یہ قرآن کا دعویٰ ہے. یہ قرآن اسی لیے پڑھنا ہے، غور و فکر کے ساتھ پڑھنا ہے. قرآن اپنے پڑھنے والوں کو حکم دیتا ہے. قرآن میں 2-3 آیات مقامات مجھے یاد آ رہی ہیں، میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. صرف ایک مقام پہ ایک آیت آتی ہے سورہ سواد کے اندر، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب. ہم تمہاری طرف یہ ایک مبارک کتاب بھیجے ہیں، نازل کیے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم کرو کیا آپ اس کے تعلق سے، لیدبروا آیاتی، اس کے ایک ہی ایک آیات کے اوپر غور و فکر کرتے ہوئے پڑھو قرآن. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ
الالباب، اور جو عقل والے ہیں، سمجھ والے ہیں نا، جو سمجھ رکھتے ہیں، غور و فکر کرنے کے بعد وہی لوگ قرآن مجید سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ خالی ثواب کے چکر میں بس پڑھتے رہو پڑھتے رہو۔ بلکہ یہ مقام پہ تو قرآن آپ پڑھنے والوں تو سوال کرتا۔ وہ سورہ محمد ایک سورت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں قرآن جو پڑھ رہے ہیں نا، قرآن ان سے ایک سوال کر رہا۔ وہ سوال کیا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ کہہ رہے ہیں قرآن پڑھنے والوں کو، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پڑھنے کے بعد قرآن کی آیات پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا پھر ان کے دلوں کے اوپر قفل لگ گیا، قفل لگ گیا نا۔ تو مطلب کیا ہوا اس آیت کا؟ جو لوگ قرآن پڑھنے کے بعد اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو غور و فکر نہیں کرتے ان کے دلوں کے اوپر تالے لگ چکے ہیں، تالے لگ گئے قرآن کے۔ قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی، سمجھ ہی نہیں رہے، تو مطلب آپ کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا قرآن، خالی زبان تک ہی ہے، اب یہ دل میں نہیں اتر رہا۔ کیوں نہیں اتر رہا؟ تالے لگے ہیں دل کو۔ ام علی قلوب اقفالها، خفل، عربی میں خفل بولتے ہیں کہ جمع آ رہی ہے، ان کے دلوں پہ اوپر تالے لگ گئے، خفل لگے ہوئے ہیں، ہے نا۔ ایک آیت مبارکہ اور ایک آتی ہے سورہ انبیاء میں، اور وہاں پہ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ہم تمہاری طرف ایک کتاب بھیجے ہیں جس میں تمہارا ذکر ہے، تمہیں مخاطب کیا گیا، تمہیں ایڈریس کیا گیا ہے، تمہیں احکامات دیے گئے، تمہیں سمجھایا گیا ہے۔ افلا تعقلون، جس کتاب میں تمہاری باتیں ہو، کیا وہ کتاب سمجھ کے نہیں پڑھتے؟ اتنی بھی عقل نہیں ہے تمہارے پاس؟ قرآن کہہ رہا سوال ہے، پھر یہ قرآن پڑھنے والوں کو سوال کر رہا، قرآن عقل ہے نہیں تم کو؟ آخر کیا پڑھ رہے ہیں تم؟ آخر کر رہے ہیں کیا؟ آخر تو قرآن یہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور یہاں کیا بات آ رہی ہے؟ زمین اور آسمانوں میں جو بھی اللہ پیدا کیا، ہر تخلیق کے اوپر ان کی کیا ہوتی ہے؟ نظر ہوتی ہے، غور و فکر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اوپر غور و فکر کریں گے آپ تو آپ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، اللہ وہ ہے۔ پھر جتنا آپ غور و فکر کرتے چلے جائیں گے آپ، اللہ کی عظمت اتنی بڑھتی چلے جائے گی آپ۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ کہ آپ غور کر کے دیکھیے، انسان فطرتاً مجبور ہے کس بات پہ؟ اگر یہ دیکھا کہ کوئی چیز اس کے سامنے اچھی آ گئی، کوئی بنانے والا بنا دیا، کوئی بلڈنگ اچھی بنا دیا، کوئی یہ اچھی بنا دیا، کوئی فون یہ بنا دیا، تو آپ تعریف کرے بغیر نہیں رہتے آپ، وہ کوئی بھی رہتے ہو تعریف کرتے ہیں آپ، کرتے نہیں کرتے آپ، خود بخود کرتے آپ۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب آپ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اوپر غور کریں گے تو تعریف کس کی آئیں گی؟ اللہ کی آئیں گی۔ اسی لیے قرآن مجید کی بیس جو ہے وہ کون سی آیت ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، سب تعریفیں اس رب کے لیے ہے صرف، کیونکہ انسان تعریف کرے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اللہ کو پہنچنے کے لیے، اللہ کی پہچان کے لیے اللہ فرمایا کہ اللہ کی تخلیق کے اوپر غور و فکر کرتے رہو۔ ہم نے قرآن میں سورہ غاشیہ کی آیت پڑھتے ہیں نا، وہاں پر خاص طور پہ عربوں کو مخاطب کیا گیا، اور عربوں کا جو ماحول تھا نا اس کا تذکرہ کیا گیا۔ غاشیہ دیکھیے اب الفاظ کیا تھے، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اللہ فرما رہے ہیں عربوں کو مخاطب کر کے خاص طور پہ، کیا یہ لوگ اونٹ کی پیدائش پہ غور نہیں کرتے؟ ہم نے اس کو کیسا جانور بنایا؟ کیا کوئی جانور ہے جو اونٹ کا مقابلہ کر سکے ریگستان میں؟ دیکھو کیسی ہے، کوئی جانور ریگستان میں ہے، دھوپ ہے چلچلاتی ہوئی، کوئی
راستہ کا تعین نہیں ہے. ریگستان میں راستہ ہی نہیں مل سکتا ریگستان میں. اور پھر وہ ہوائیں جب چلتی ہے نا ریت کو اڑا کے, کل آپ جہاں پہاڑ تھا ریت کا تو جناب علی واپس ہوتے خود وہ پہاڑ جناب علی ہوا سے اڑ کے گھر بن جاتا پہاڑ. لیکن اونٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذہانت دی ہے کہ اونٹ اپنا راستہ نہیں بھول سکتا کچھ بھی ہو جائے. رات کے اندھیرے میں بھی نہیں, دن کے اجالے میں بھی نہیں. اللہ نے وہ دیکھا تم نے کیسا جانور دیا ہم نے تم کو. پھر دھوپ ہے چلچلاتے ہوئی, پانی کی پیاس کا مسئلہ ہے, ہم نے کیسا بنایا اس کو. 8 دن کا پانی پی کے اندر محفوظ رکھ لیتا ہوں. پیاسا ہوتا ہے لیکن جب چونکہ معلوم اللہ بنایا نا تو اس کو معلوم ہوتا بھائی اب یہ ریگستان میں پانی ملتا نہیں تو 8 دن کا پانی اسٹاک کر لیتا ہے. وہ جانور ہے اونٹ. وہی فرما اور کیا تم نے کون بنایا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اونٹ ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. اب یہ عرب ہے, اونٹ ہے, ہاتھ میں اس کی جناب یعنی اونٹ کی ڈوری لگی ہوئی ہے, رسی پکڑا ہوا ہے, تو اوپر کیا سوا آسمان کے کچھ بھی نہیں دکھ رہا. وہاں ذرا دیکھ آسمان کو دیکھ, ہے کچھ دکھ رہا کہیں پلر ہے کہیں. کیسا ہم نے اس کو اٹھایا ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. پھر اس کے بعد وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. اس کے پہاڑیں آتے ہیں, مکہ مدینہ فلاں طائف والا پہاڑی علاقے سارے. تو دیکھو ہم نے پہاڑوں کو کیسے بلند کیا ہے. پھر اس کے بعد وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. دیکھو ہم نے زمین کو کیسے بچھایا ہے. اور کرو اس کے اوپر, تم اللہ تک پہنچانو گے. تو یہ ہے اللہ کی پہچان. ہر چیز پہ غور تدبر اگر کریں گے آپ. قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں نا, یہ علماء اکرام نے بھی اس بات کو لکھا ہے. قرآن مجید میں 600 یا 700 آیات صرف احکامات سے متعلق ہے. باقی کی جتنی آیات ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت, آخرت کی زندگی, اس کے دلائل, سمجھ میں آ رہا, اس کے نشانیاں, اس کی تخلیق, اس کے اوپر غور و فکر کے اوپر. صرف 600 یا 700 آیات ایسے ہیں جس کے اندر احکامات دیے گئے ہیں. باقی پورے 3000 کے اوپر آیات ہیں, وہ سب پورے کے پورے تخلیق کائنات پہ ہے. انسان کی تخلیق پہ, جانوروں کی تخلیق پہ, آسمان کی تخلیق پہ ہے. غور 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 کرو, ہر چیز پہ غور کرو. ہم غور کرتے نہیں کرتے. یہ اللہ بتایا اس کو. ہم قرآن مجید کی ایک آیت میں آپ کو ذکر کروں گا, سورہ یوسف کی ایک. اللہ تک پہنچنے کے لیے, اللہ کی معرفت کے لیے وہ ایک آیت ہے. وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. اللہ فرماتے ہیں اللہ کی پہچان کے لیے, اللہ کی وحدانیت کے لیے, اس کی عظمت کے لیے زمین اور آسمان میں بے حساب نشانیاں ہیں اس کو پہچاننے کے لیے. وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا. انسان کا گزر بسر اس کے اوپر ہوتے رہتا ہے, انسان کا سابقہ پڑھتے رہتا ہے اللہ کی پیدا کرتا ہے چیزوں کے اوپر. یمرون علیہا وہم عنہا معرضون. لیکن انسان اعراض کرتا ہے, غور نہیں کرتا اس کے اوپر, انجان ہو جاتا ہے. کتنی ایسی چیزیں, جب کھانا کھانے روزانہ ہم دستر پہ بیٹھتے ہیں, ڈائننگ ٹیبل ہے فلاں ہے, ہمارے پاس ادھر کھانا بھی آ رہا ہے, بچے فروٹ بھی سجا ہوا ہے اس کے اندر, روز کھا رہے ہم. کبھی ہم نے غور کیا اپنی غذا کے اوپر, یہ آ کہاں سے رہے سارے, کیا بھائی اللہ پوچھ رہا ہے بات. روز کھا رہے ہیں, کہاں سے آئے, کبھی غور کریں ہم نہیں کرے, کبھی نہیں کرے بھائی. کیونکہ اگر کرتے ہوتے نا تو اللہ کی عظمت آ جاتی. کیوں؟ کوئی چیز آپ کے سامنے جناب یعنی ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں, ایک بالکل آج کل آرٹیفیشل چیزیں بنائے جاتے ہیں, کھلونے, میوے, ترکاریاں, سب کو موم کے, پلاسٹک کے, انگور, آم, جام, جامن, فلاں فلاں بنا کے ریڈیو میں لکھے ہوئے ہیں, گاڑیوں میں لٹکے ہوئے آپ دیکھتے ہوں گے. جناب علی کیا
کہیں سیتاپھل بنا ہوا ہے، کہیں وہ بنا ہوا ہے، کہیں جام بنا ہوا ہے، کہیں آم بنا ہوا ہے، کہیں وہ ہے، کہیں بیگن ہے، کہیں فلاں، یہ ساری چیزیں بالکل آرٹیفیشل بنا کے رکھی ہوئی ہے، آپ سجا کے اس کو ٹیبل پہ بھی رکھتے ہیں۔ کوئی آدمی ہاتھ میں لے کے دیکھتا ہے، جب وہ سیب کو اٹھاتا ہے، انگور کا گچھا اٹھاتا ہے، موز کو اٹھاتا ہے، تعریف کرتا انہیں بنانے والے، کیا بنایا ہمیں؟ کہ پھول ہے، پھول کا پیدا ہے، پلاسٹک کا ہے، آپ گھروں کے اندر رکھتے ہیں نا، کیا بنایا ہمیں بنانے والے نے؟ اس کا کلر دیکھو، اس کے پتیاں دیکھو پھول کے، پھر وہ سیب دیکھو، اس کا کلر دیکھو، وہ انگور کا گوشہ دیکھو، کیسے بنا ہے؟ پلاسٹک کا کسی کام کا نہیں ہے، مگر بنانے والے کیا تعریف کرتے ہیں۔ کرتے نہیں کرتے؟ یہ روزانہ جو کھا کے ہضم کر رہے ہیں، اصلی میوہ اس کی تعریف یہی ہے۔ اللہ بول رہا ہے یمرون علیہ وہم معرضون، رات دن صبح شام ہماری نعمتوں میں پل رہے ہیں، ہماری نعمتوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن انجان بنے ہوئے ہیں، اعراض کر رہے ہیں، غور و فکر ہی نہیں کر رہے اس کے اوپر۔ یہ کون سا کہ پلاسٹک کا بنا، 2 پیسے کے کام کا نہیں ہے اس کا۔ کبھی بھوک لگی تو کھا نہیں سکتا پلاسٹک کا سیب، کبھی بھوک لگی تو پلاسٹک کا موز کھا نہیں سکتا انہیں، سمجھ میں آ رہا؟ مگر پھر بھی اس کی تعریف ہے بنانے والے کی۔ وہ رب کائنات جو بنایا ہے آپ کو، اس کے اندر منرل رکھا ہے، اس کے اندر وٹامن رکھا ہے، اس کے اندر غذائیت رکھا ہے، لیکن کھا کے اس کا شکر نہیں کرتے، بلکہ معاملہ الٹا، شکر تو شکر بولو، شرک کرتے ہم لوگ۔ امام جعفر صادق رجب کے کنڈے جب آئے نا ہمارے پاس، ان کے نام سے پوریاں بنے تو کیا کرے معلوم؟ ان کے نام سے بنے ہوئے پوریاں ہیں، ہاتھ موری میں نہیں دھونا، خاص کنڈا لا کے دھوتے ہو۔ ان کے نام کا بنا ہوا جو نا موری میں نہیں جا سکتا، روزانہ اللہ کا نام لے کے موری میں دھو رہے ہیں، آپ کھا رہے ہیں، سمجھ میں آ رہا؟ یہ ہے معاملہ۔ نیچے گرا تو فوری اٹھا لیتے بھائی، یہ برکت کا معاملہ ہے، اجمیر سے آئی ہوئی بوندی ہے، نیچے نہیں گر سکتی، یا دستر میں بسم اللہ والا کر کھا رہے اور چھٹک رہے جا کے بوری میں، کوئی اہمیت نہیں رہے آپ کو اللہ کے نام کی، اہمیت تو ان کی ہو گئی۔ یہ مشرک ہے اصل میں، سمجھ رہے نہیں؟ کہاں جھٹک رہے روزانہ دسترخوان کچرے کی کنڈی میں؟ کیا بول کے کھا رہے؟ بسم اللہ والا برکت اللہ، کیا بول کے ختم کرے؟ الحمدللہ الذی، وہ چھٹک رہی بوری میں، اور یہ بوندی وہاں سے آ گئی، ایک دانہ گر گیا تو اٹھا کے کھا رہے ہیں آپ۔ اللہ سے بڑھ جائے ان کا بڑا، العظمت للہ کے بجائے العظمت خواجہ غریب ہو گیا۔ بھائی سوچئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ارے کیا چیز پیدا کرے یہ لوگ، کچھ بھی نہیں، لیکن ان کے ڈنکے چل رہے ہیں، ان کی عظمت چل رہی، ان کے کرامات چل رہی، حالانکہ یہ خود غائب ہو گئے، سمجھ میں آ رہا؟ اللہ اٹھا لیا ان کو، ان کے متعلق ایسے عقیدے۔ تو یہاں جو بات فرمائے ذکر اللہ، تفکر، غور و فکر کرو تو تم پہنچو گے اللہ تک، اس کی عظمت تک۔ غور و فکر کرتے رہو ہمیشہ، تلاوت قرآن میں غور و فکر ہونا، جتنا بھی پڑھے غور و فکر کے ساتھ پڑھیے اللہ کی عظمت۔ اور پھر آگے چل کے کیا بات ہو رہی ہے اس میں؟ غور و فکر کرنے کے بعد دیکھیے اس پوری مخلوقات میں ایک ہی مخلوق ہے، وہ حضرت انسان، جس کو اللہ نے تخلیق کی صلاحیت دی ہے۔ کیا بھائی؟ کسی اور مخلوق کو تخلیق کی صلاحیت نہیں ہے، نہیں دی اللہ، ایک ہی مخلوق ہے جس کو اللہ نے تخلیق کی صلاحیت دی، جو اللہ خالق ہے نا، وہی صلاحیت حضرت انسان کو دی اللہ نے، اپنی ایک صفت دی انسان کو، یا اشرف المخلوقات ہے۔ اور اسی وجہ سے انسان ہر زمانے میں ایک نت نئے ایجادات کرتے رہتا، نہیں کل تک بیل ملٹی بتا تھا، راکٹوں میں جا رہا، ہوائی جہازوں میں جا رہا، کیا بھائی؟ کیا کل تک جا کے خط جاتا تھا 8 دن کے بعد آتا تھا، ابھی تو 1 سیکنڈ میں آپ کال کر کے، یہ سب کیا ہے؟ کون ایجاد کریں گے؟ کوئی دوسری مخلوق کے پاس ہے یہ؟ ایک نئے نئے بھائی، آپ اپنے نئے چیزیں ایجاد کر رہے ہیں انسان اپنے لیے، لباس ہے، کپڑے ہے، مشینریاں ہیں، سفر کا مسئلہ ہے، سواریاں ہیں۔ کوئی اور مخلوق ہے اپنے لیے کوئی سواری ایجاد کری آج تک؟
اپنے لوگ مزے مزے کے کھانے میں جات کری کوئی مخلوق آج تک بیچارے آج تک کوئی چارہ چل رہی نہیں. یا تو ہمارے پاس جناب علی کھانے کے ایک مخلوقات ہے، اسپائسی آئٹم ہے، یہ مسالے وہ مسالے ہے، ان کے بعد کوئی مسالہ بنا کے کھا لے گا اس میں لوگا ہے نہیں بھائی. وہ حضرت انسان کو صلاحیت دیا، اور پوری مخلوقات میں انسانی ایک واحد مخلوق ہے جس کو اللہ نے ایجادات کرنے کی صلاحیت دیا، اور یہ واحد مخلوق ہے جس کو اللہ نے عقل دی. اسی لیے اللہ بول رہا دوسری مخلوق کو وہ صلاحیت نہیں ہے، نہ عقل نہیں ہے. تم کو عقل دی گئی ہے تو تم کو کتاب دی گئی ہے، اور اس کتاب کا تعلق تمہاری عقل سے ہے، لہذا تم عقل استعمال کرو قرآن کے اوپر. سمجھے؟ غور و فکر کرو. دیکھیے غور و فکر کر کے انسان کہاں پہنچا. اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اس نتیجے پہ پہنچا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اے پروردگار میرا ایمان ہے، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ تو کسی بھی چیز کو بیکار نہیں پیدا کرا. ہر چیز میرے فائدے کے لیے ہے، میرے نفع کے لیے ہے. کیوں؟ ایک معمولی عقل والا انسان بھی کوئی بیکار کام نہیں کرتا، فالتو کام. تو رب ہے، تو سبحان ہے. تیرے اندر یہ کمی کہاں ہے؟ تیرے اندر یہ عیب کہاں ہے؟ ایک عقل والا نہیں کرتا فالتو کام، تو وہ کیسے کرے گا؟ اسی لیے کہا اس نے سبحانک. ظاہر ہے کہ ہر چیز ہمارے فائدے کے لیے ہے، لیکن یہ ہماری جہالت ہے، نادانی ہے، لاعلمی ہے کہ جو چیز اللہ بنایا ہے ہم اس سے واقف نہیں ہوئے آج تک. ہماری جہالت ہے، ہماری کمی علمی ہے یہ. اسی لیے سب سے پہلے یہاں کہا سبحانک، تو سبحان ہے. اب آیت جو آ رہی ہے نا اس کے، یہ سبحانک میں کیا بات آ رہی ہے؟ اللہ کی عظمت آ رہی ہے. اللہ تیرا کام کوئی عبث نہیں ہو سکتا، بیکار نہیں ہو سکتا، فالتو نہیں ہو سکتا، کیونکہ تو سبحان ہے. ہر نقص و عیب سے پاک ہے تو سبحان ہے. کیونکہ میں انسان ہوتے ہوئے کام نہیں کر سکتا، پسند نہیں کر رہا ہوں بیکار کرنے کے لیے، لہذا کوئی چیز بھی تو بیکار نہیں. اب کائنات پہ غور و فکر ہے کہ بات یہ نتیجے پہ پہنچے ہم. دنیا آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کیسے کیسے ایجادات ہو رہی ہیں، کیسے کیسے ایک سے ایک میڈیسن نکل رہا. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس زمانے میں دیکھیں انسان اپنی عقل استعمال کر کے کہاں پہنچا. ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اللہ تو کسی چیز کو بیکار نہیں پیدا کرا. کل کی دنیا تک زہریلے جانوروں کو مار دیا جاتا تھا. آج دنیا کا سب سے بڑا زہریلا جانور جو ہوتا ہے نا، وہ سانپ، کوبرا، فلاں فلاں کیا کہتے ہیں نا، اس کی پرورش انہوں نے پالا جا رہا ہے. کیوں؟ انسان اس عقل کو استعمال کرا. کل تک عقل استعمال نہیں ہوئی تھی، وہاں پہ سمجھا تھا یہ تو میرا دشمن ہے. لیکن آج عقل استعمال کر کے اس نتیجے پہ آ گیا اللہ کسی چیز کو بیکار نہیں پیدا کرا. یہ ریسرچ کے بعد پتا چلا اس زہر کے اندر بھی شفا ہے، میڈیسن بن رہا جس کا. ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اللہ تو کسی چیز کو بیکار نہیں پیدا کرا. دیکھ رہے نا میڈیسن، کینسر کا علاج، بھلا جو بھی ہے اس کو جاننے والے زیادہ جان سکتے ہیں، اس کو جو ہے اس کے ماہرین. تو قرآن ہر چیز کے متعلق کوئی بات کر رہا، کوئی چیز بیکار نہیں ہے. سمجھ گیا؟ ہر چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ با مقصد پیدا کیا ہے، بے مقصد نہیں کرا. اب کوئی چیز سے واقف ہم واقف نہیں ہیں الگ بات ہے، تمہارے کے لیے بیکار دکھ رہی وہ چیز. وہ کل تک پہلے زمانے میں ہم دیکھتے تھے جنگ عظیم کے دوبوں میں جو ہوتے تھے نا ادھورن کے اندر لگے، وہ کل تک بھی چلا 25 30 40 سال پہلے تک. وہ کیا تھا؟ وہ پینسلن انجیکشن. کیسے ایجاد آیا؟ وہ اس کا ایجاد کرنے والا کیسا کرا؟ کیا ریسرچ کرا کر کے وہ ایجاد کرا؟ اس کا ریسرچ یہ تھی، تاریخ میں باتیں آتی ہیں کہ جو سڑے ہوئے پھل ہوتے ہیں، سڑی ہوئی ترکاریاں ہوتے ہیں نا، اس کے اوپر جو بوجھ آ جاتا ہے، اس بوجھ کو پروسیس کر کے وہ انجیکشن بناتا پینسلن کا. کیا تصور کر سکتے تھے؟ وہ غور و فکر کرا، اس نے تدبر کیا، تفکر کیا، تذکر کیا، حاصل کرا، سوچیا.
اسی لیے غور و فکر کرو آپ، کیوں پیدا کرا، کس لیے پیدا کرا. ہمارے سامنے ایک مشہور مشورہ ہے، وہ ایک سائنٹسٹ گزرا جس کا نام تھا نیوٹن. زمین کی قوت کشش کو اس نے دریافت کیا. ایک سیب کے درخت کے نیچے سویا ہوا تھا اور درخت سے سیب ٹوٹ کے گر گیا. تو روزی دیتے، روزی چھوڑ کے ہم سب نہیں، غور نہیں کر، کوئی بھی غور نہیں کرا. اس سے پہلے جتنے بھی لوگ گزرے کوئی بھی غور نہیں کرا، لیکن وہاں سے زمین کی کشش شروع ہوئی. وہ سیب گرنے کے بعد یہ نے یہ سوچا انہیں اوپر کیوں نہیں جا رہا، نیچے کہیں کو آ رہا. دیکھو اسے کہتے ہیں تفکر، تعقل. قرآن کا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ اللہ کی پیدا کردہ چیزوں پہ غور و فکر، ریسرچ پہ لگے ہوئے رہتے اور نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کوئی چیز بھی بیکار نہیں، کسی نہ کسی کام میں آنے والی ہے. جب دیکھا تو اس نے نتیجے پر پہنچا کہ اصل سیب کے اندر کوئی قوت نہیں ہے، دراصل زمین کی کشش اس کو اپنی طرف کھینچ رہی، اسی لیے اوپر نہیں جا رہا. میگنیٹک سسٹم جو اللہ نے رکھا ہے نا، وہ کھینچ رہا ہے اس طرف. اور یہ زمین کی کشش سے انسان جب باہر چلے، اسپیس میں چلے جاتا ہے تو انسان ہلکا، اور کوئی چیز بھی ہلکی ہو جاتی ہے. اتنا ہی کیوں، آپ خالی باؤلی کے اندر کوئی آپ ڈالو کوئی چیز بڑا، ایک 50 کلو کا پتھر ڈالو آپ، اس کے بعد باؤلی کے اندر پانی کے اندر ہے اس کو کھینچ رہے ہیں. جب تک کہ پانی کے اندر ہے بڑے آسانی سے آئے گا، لیکن جیسے پانی کے اوپر آئے اس کا وزن بڑھ جائے گا، کیونکہ اب جناب یعنی وہ زمین کی کشش میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کی تخلیق کرتے رہتے ہیں. سمجھ گیا؟ اب ہمارے پاس تحقیق کیا ہے؟ انہیں تو سیب کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا. اب ہمارے پاس کیا تحقیق رہ گئی؟ ہمارے پاس تحقیق یہی رہ گئی کہ کڑی باسی ہو کے بو کہیں کو آ رہی، سالن میں بو کہیں کو آ رہا، خالی یہ رہ گئے. ہمارے پاس نئے نئے ایجادات کیا یہی ہیں آج. کہاں ہیں ہمارے ایجادات؟ بتائیے آپ. ہم کہاں پہ؟ ہمارے خالی دسترخوان کے حد تک ایجادات ہیں. اچار کیسا بنانا، دہی بڑے کیسا بنانا، پاپڑ کیسا بنانا، دہی مرچی کیسا بنانا، یہی گھوم رہے خالی دستر کے. پوری چکر اڑا کے دیکھ لو، ایک سے ایک آلے کھانے، ایک سے ایک ٹیسٹ بنانا ہے. اور پھر ہمارے حیدرآباد کا سائنٹسٹ جو ہے نا وہ باورچی ایسا سائنٹسٹ ہے جناب علی، مرغی کو ایسا تل کے لا کے رکھ رہا ٹیبل کے اوپر، لوگ غلطی سے مچھلی سمجھ کے ڈالنے کے بعد میں واپس کر رہے ہیں. ارے بھائی سمجھ میں آ رہا، مچھلی بنا دیا اس کو، ڈالنے رہے مچھلی آگے، کھانے کے بعد پتا چلا. تو یہ بھی سائنٹسٹ، اس لیے اس کا نام بھی استاد رکھے ہم لوگ. اس قوم کا استاد باورچی ہو جائے گا تو پھر اس قوم کی ترقی کیا ہو سکتی ہے بتائیے. سارا معاملہ یہی ختم ہو گیا ہمارا. قرآن جب تلاوت کر رہے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین اور آسمان کی ایک ایک تخلیق کے اوپر غور و فکر کرنا ہے آپ کو. یہ نہیں ہو رہا آج قرآن کے پڑھنے کا جو کانسیپٹ ہے ہم نے اس کو بدل دیا. اس کو مس یوز کیا گیا قرآن کی تلاوت کو. اس کو یا تو ثواب کے لیے یا مردوں کے لیے یا پھر کبھی بس یوں دکان مکان کی اس کے لیے یہ ہو رہا ہے. معاف کیجیے گا میں اسی لیے تھوڑا وقت لے رہا ہوں آپ کے سامنے، کیونکہ قرآن کے متعلق آج ہمارے جو اعتقادات ہیں اور پھر ذکر اللہ سے مراد ہمارے پاس جو اعتقادات ہیں وہ یہی ہے. بجائے اس کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار کریں. دیگر قومیں آج ہمارے پاس جناب یعنی جو ریسرچ کر رہے ہیں، جو تحقیق ہو رہی ہے، وہ قومیں آگے بڑھ رہی ہیں آج. اور ہم آج ان کے غلام بنے ہوئے ہیں آج. اسی لیے بہت اہمیت کا مسئلہ ہے. یہ آیت مبارک آئی تھی آیت نمبر 191 یہاں تک، جس کے بعد فرمایا کہ اللہ تو کسی چیز کو بیکار نہیں پیدا کر، ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اے اللہ جب کسی بھی چیز کو تو بیکار نہیں پیدا کرا تو پھر میں تیرا خاص بندہ ہوں، میرے کو کہیں کو بیکار پیدا کریں گا نہیں. میرے بھی ایک دن آنا ہے تیرے پاس حساب کے لیے، لہٰذا اس دن مجھے دوزخ سے بچانے. ایک تو نظریہ یہ ہے. دوسرا یہ ہے
اللہ جب کسی چیز کو پیدا بیکار نہیں کرا تو دنیا کو بیکار کیسے پیدا کرے گا؟ قرآن کہتا ہے سورہ زاریات میں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اللہ ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اسے جوڑے اس کے ہر چیز کا جب جوڑا ہے پیر ہے تو اس دنیا کا بھی ایک جوڑا ہونا چاہیے. اس دنیا کا جوڑا آخرت ہے، اسی نصیحت حاصل کرو. یہ ہے جب اس نتیجے پہ پہنچ گئے اپن پڑھنے کے بعد اے اللہ یہ دنیا کا ہر چیز کا جب جوڑا ہے تو اس دنیا کا بھی ایک جوڑا ہے تیرے دربار میں آخرت کا. اب تیرے دربار میں ہم آنے والے ہیں، لہذا اس دن ہم کو عذاب سے بچا. آخری فکر وہیں جا کے رکتی. پھر اب جو سائنٹسٹ ہے نا، چونکہ یہ لوگ ان کے اوپر اللہ پہ ایمان نہیں ہے، ان کی پوری فکر جا کے مادے پہ رک جاتی. کہاں رکتی؟ مادے پہ رک جاتی ہے. لیکن جب اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والا جب غور و فکر ریسرچ کریں گا تو انہیں مادے کے ذریعے سے کیا دیں گا؟ اللہ تک دیں گا اور اپنے ایمان میں اور اضافہ ہوتے رہیں گا اللہ کی عظمت میں. لیکن جو دہریہ ہوگا، سائنٹسٹ ہوگا، اللہ پہ ایمان نہیں ہوگا، وہ مادے پہ شروع کر کے مادے پہ ہی ختم ہو جائے گا، اللہ تک نہیں پہنچے گا. اور اسی لیے دنیا کے اندر جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں یہ تقریباً دہری ہے اس کے اندر، اور یہ لوگ اسی لیے اللہ کا انکار کر رہے ہیں کیونکہ سب کچھ مادہ سمجھتے. میٹریل، قرآن کہتا کہ میٹریل نہیں، میٹریل کو بنانے والا ہے وہ اللہ، اس کے اوپر ایمان لاؤ. اور پھر کیوں بنایا اس کی تحقیق کرو. تم صرف تحقیق کا حکم تم کو دیا گیا ہے، کوئی جانوروں کو نہیں دیا گیا، مرغیوں کو بکریوں کو نہیں دیا گیا، آپ کو دیا. کیونکہ آپ کو عقل دیا اللہ، ہم کو عقل دیا ہے. اگر ہم عقل استعمال نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہم بھی وہ جانوروں کی طرح ہیں. اسی لیے بہت ضروری ہے میرے بھائیوں، اللہ نے جو عقل دیا ہے نا، ایک کسی بڑے مفسر ان کی کہاوت ہے، بڑی پیاری کہاوت ہے، وہ عبادات ہیں. ہم نماز پڑھیں، روزے رکھیں، فلاں ہونا فلاں ہو، جانی عبادتیں، مالی عبادتیں نا، عبادات. تو انہوں نے پیاری بات کہی، عبادات بھی دو قسم کی، ایک تو جانی اور مالی ہے، لیکن ایک اصل عبادت ہے وہ عقل کی عبادت ہے. وہ عقل کی عبادت یہ کہ اللہ کی تخلیق کے اوپر غور و فکر کر کے اللہ کی عظمت بڑھنا ہے تمہارے اندر، وہ عقل کی عبادت ہے. اور یہ عقل کی عبادت ختم ہو گئی ہمارے پاس، ختم ہو گئی. نہیں عقل کی عبادت، غور و فکر کرنا عقل، یہ ہے میرے بھائیوں. اور کچھ بھی نہیں، زیادہ مسئلہ بہت آسان ہے. قرآن اور قرآن کو سمجھنے کے کائنات کو اللہ سامنے رکھ دیا، کائنات پہ غور و فکر کرو، دیکھو پھر اللہ کون ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیات جو آئی ہے نا، اس کے بعد پھر دیکھیں گے اگلی آیات میں بھی انشاءاللہ اسی سے اس کا لنک ہے. ان آیات میں آگے چل کے بھی بڑی اہم باتیں ہیں اس کے اندر. اللہ سے دعا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ قرآن العظیم، نفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم برحمتك يا